وابنه الغوث الأعظم الجيلاني أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاءوا بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہم اور آپ کے درمیان ہے جس کو ہم اور آپ جمادی الاخر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. یہ وہ مقدس اور محترم مہینہ ہے کہ جس کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ یار غار مصطفیٰ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اس حوالے سے میں آج آپ حضرات کے درمیان حضور سیدنا شیخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پر اپنے ناقص جملوں کے ذریعے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی وہ جو سچائی لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی اللہ کے یعنی وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ والذین جاءوا بالصدق سے جو مراد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. وصدق به سے جو مراد ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سبحان اللہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے، وہ جو فضیلت ثابت ہے وہ قرآن عظیم سے ثابت ہے. میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں روافض اور شیعہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو وہ صحابیت کا انکار کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحابیت ثابت ہے وہ قرآن عظیم سے ثابت ہے، وہ قرآن عظیم سے ثابت ہے. تو میرے عزیزو، اب معلوم یہ ہوا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن عظیم سے ثابت ہے تو میرے عزیزو گویا کہ یہ دلیل قطعی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کی صحابیت ثابت ہے. تو میرے عزیزو، مجھے آپ بتاؤ، جو لوگ دلیل قطعی کا انکار کرے، یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، جو انہیں ان کی شان میں گستاخیاں کرے، جو انہیں برا بھلا کہے، تو میرے عزیزو گویا کہ اس نے دلیل قطعی کا انکار کیا، یعنی اس نے قرآن عظیم کا انکار کیا، قرآن عظیم کو اس نے نہ مانا. عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے آپ بتاؤ، آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن عظیم کا انکار کرے، جو دلیل قطعی کا انکار کرے، اور یہ قرآن عظیم پر ایمان لانا، دلیل قطعی پر ایمان لانا، میرے عزیزو یاد رکھیں یہ ضروریات دین میں سے ہے. اللہ کی کتاب پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور میرے عزیزو، جو ضروریات دین کا انکار کرے، کسی ایک ایسی چیز کا بھی انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہے، تو میرے عزیزو بتاؤ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوا؟ میرے عزیزو بلا شبہ وہ کافر ہوا. اس کو کافر کہا جاتا ہے جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے. تو جو لوگ
दलील कतई का इनकार करते हैं, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करते हैं, गोया कि वो कुरान अजीम का इनकार करते हैं, और जो कुरान अजीम का इनकार करता है मेरे अजीजों बिलाशुबा काफिर हुआ करता है, वो बिलाशुबा काफिर हुआ करता है। तो मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि तमाम उम्मत मुस्लिमा पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करना और उनका शुक्र अदा करना ये वाजिब है। ये वाजिब है तमाम उम्मत मुस्लिमा पर कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करे। और मेरे अजीजों, ऐसा क्यों ना हो, मेरे अजीजों, ये वो जात है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसी जात का नाम है जो तमाम अंबिया के बाद, जिनका मर्तबा तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल है। तमाम अंबिया के बाद पूरी उम्मत में सबसे अफजल जो मर्तबा है मेरे अजीजों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न जाने कितने मौजज़ात से नवाजा, न जाने कितने कमालात से नवाजा। और मेरे अजीजों, इन्हीं मौजज़ात की बिना पर कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि वो लोग मौजज़ात देखकर ईमान लाया करते थे, और कुछ वो लोग हुआ करते थे कि मेरे अजीजों न जाने कितने मौजज़ात देखने के बावजूद भी ईमान ना लेकर आए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस ऐसा था, अगर कोई चेहरा अक़दस को देख लेता तो वह ईमान ले आया करता था। सुभान अल्लाह, ऐसा चेहरा था, मौजज़ात की जरूरत ही नहीं थी। जो ईमान लाने वाले हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा देखकर ही ईमान ले आया करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए जैसे अबू जहल, उसे न जाने कितने मौजज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको न जाने कितने मौजज़ात दिखाए। अरे वो अबू जहल कि जो मुट्ठी के अंदर कंकड़ लेकर आया और हुजूर की बारगाह में आकर कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो, अल्लाह के नबी हो, मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा, अगर तुम बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जहल, तुम मुझसे क्या पूछता है, अरे तेरी मुट्ठी में जो है अगर वो गवाही देते तो क्या तू ईमान ले आएगा। मेरे अजीजों, लेकिन वो अबू जहल सड़ा हुआ दुश्मन, इसके बावजूद ईमान ना ले लाया। इसके बाद उसने चांद को दो टुकड़े करने का मुतालबा किया। हुजूर ने चांद के भी 2 टुकड़े किए, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान ना लेकर आया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बयज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक खलीफा हैं। एक मर्तबा उनकी बारगाह में एक शख्स आया और आकर अर्ज किया कि हुजूर, आपके जो पीरो मुर्शिद थे, यानी हजरत बयज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कैसे थे। तो हजरत बयज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो खलीफा थे, उन्होंने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद ऐसे थे कि लोग उनके चेहरा देखकर ईमान ले आया करते थे, लोग उनका चेहरा देखकर ईमान ले आया करते थे। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जो शख्स था वो करीब आकर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पीर और मुर्शिद को देखकर लोग ईमान ले आए। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल ने न जाने कितनी मर्तबा चेहरा देखा, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान ना लेकर आया। लेकिन आपके पीर और मुर्शिद का चेहरा देखकर कोई ईमान कैसे ला सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बयज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो खलीफा थे, उन्होंने कहा कि वो जो अबू जहल था, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि उसने कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं था, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं था। अगर वो देख लेता, वो सच्ची आंखों से देख लेता, वो तो जरूर ईमान ले आता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन वो जो शख्स था वो अर्ज करता है कि हुजूर ये कैसे हो सकता है। अबू जहल ने तो न जाने कितनी मर्तबा हुजूर का दीदार किया, हुजूर को देखा, वो तो ईमान ना ले आया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बयज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा ने कहा कि उसने जितनी मर्तबा भी हुजूर का दीदार किया था,
وہ یہ سمجھ کر کیا تھا یہ جو ہے یہ عبداللہ کے بیٹے محمد ہے، یہ سمجھ کر دیدار کیا تھا، لیکن اگر وہ ابو جہل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اللہ کے رسول سمجھ کر کرتا تو وہ ضرور ایمان لے آتا. سبحان اللہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس نے ابو جہل نے کبھی حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے چاہے کتنی بھی دلیلیں پیش کر دو لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. ان کے ناقص ذہن میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ بھی پیش کر دو، کتنی ہی وضاحت کر دو، کتنی ہی دلیلیں پیش کرو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اب اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس بات کا انکار کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کتنی معجزات عطا فرمائے، نہ جانے کتنی فضیلتیں عطا فرمائی، اور اسی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جو معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لے آئے. میرے عزیزو، یاد رکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ابوبکر صدیق ایک ایسا واحد شخص ہے کہ جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کو پیش کیا، جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کو پیش کیا تو اس نے بلا دلیل اسلام کو قبول نہیں کیا. یعنی اس نے مجھ سے دلیل مانگی لیکن ابو بکر کے سامنے اسلام کو پیش کیا، ابو بکر نے بلا دلیل کے اسلام کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. اسلام کو قبول کر لیا. تو میرے عزیزو، یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں جیسے ہی سفر طے کر رہے تھے کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے، اور ایک بستی میں ایک چرچ تھا، وہاں پر آپ قیام فرماتے ہیں، تمام قافلے والے وہاں پر قیام فرماتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب رات میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں. اور وہ خواب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گود میں ایک چاند اتر رہا ہے، یعنی چاند آپ کی گود میں آپ کے دامن میں آ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں اور جو چرچ کا راہب تھا اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، راہب کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرا نام ابوبکر ہے. راہب کہتا ہے کہاں سے ہو، آپ کا وطن کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جو وطن ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ مکہ شریف ہے. اس کے بعد راہب کہتا ہے کہ آپ کس خاندان سے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قریش خاندان سے ہوں. میرے عزیزو، جیسے ہی راہب نے اتنا سنا تو اس کے بعد راہب نے کہا کہ نوجوان یاد رکھو، اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو انقریب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکہ میں، یعنی آپ کے وطن میں، آپ کے خاندان میں، یعنی قریش کے اندر مبعوث ہوں گے، اور آپ دنیا کے اندر ان کے خلیفہ اور ان کے وزیر ہوں گے. اور اس راہب نے کہا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو آپ ان کے دوست ہوں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا اور ملک شام سے جب واپسی کا سفر کیا اور جیسے ہی مکہ شریف آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بلا کسی دلیل کے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے بندے ہیں، سچے رسول ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں جو اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معجزات عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کو معجزات عطا فرماتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ میرے ایمان کو تقویت ملے، میرے دل کو اطمینان حاصل ہو اور زیادہ اطمینان حاصل ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق
آپ ملک شام جا رہے تھے, آپ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کو آپ نے ایک راہب سے پوچھا اور اس راہب نے اس طریقے سے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی. کیا یہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ, کیا یہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر سے محبت کرو. تمام امت مسلمہ پر ابوبکر سے محبت کرنا یہ واجب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں, ان سے عشق کریں. ان کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں, ان کے جو عشق کرنے کا طریقہ ہے, جس طریقے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا, ہمیں بھی اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.